اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ آپ یکم رمضان کے دن تک کر سکتے ہیں، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصے میں مغفرت اور آخری حصے میں آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلاموں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کریں، جو 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کریں، اور دوسری چیز جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ یہ ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، جس طرح ہم سب نے ماہ شعبان کے پورا مہینہ کثرت سے توبہ استغفار کی اور درود شریف پڑھا، اسی طرح ہم نے اس مہینے میں بھی کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے اور کثرت سے ہی درود شریف کو لازم پڑھنا ہے۔ یہ 2 کام ہم نے پورا مہینہ ضرور کرنے ہیں۔ ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کا قرب اور رضا حاصل کرنے والے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صبر اور غم خوری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ ظاہر ہے کہ روزے کا اول اور آخر یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو یہ تجربہ ہو کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس کے اندر اس سے غربا اور مساکین کی ہمدردی اور غم خوروں کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غم خوری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس بابرکت مہینے میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب ہر صاحب ایمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے، باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے 3 طرح کے ہمارے پاس بند موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ جو نیک اور تقوی دار ہیں، جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، تو جب ان سے کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان بندوں پر شروع مہینے سے ہی بلکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اور چند لوگ ایسے ہیں جو متقی اور پرہیزگار تو نہیں، اس لحاظ سے بالکل گے گزرے بھی نہیں، تو ایسے لوگ جب رمضان کی ابتدائی حصے میں روزے
اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر بناتے ہیں اور اپنے آپ کو رحمت اور مغفرت کے لائق بناتے ہیں تو درمیانی حصے میں ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، ان لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے نفس پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بہت ہی برا رہا اور اپنے بدعمالیوں سے وہ دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں، وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھ کے توبہ استغفار کر کے اپنی سیاکاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کرتے ہیں تو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کو بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے ابتدائی حصے کو رحمت، درمیانی حصے کو مغفرت اور آخری حصے میں جہنم سے آزادی سے تعلق ہے۔ تو سامعین، یہ تھی رمضان المبارک کی فضیلت و برکات جو آج میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اب میں آپ کو دولت کے لیے ایک خاص اور جاری وظیفہ بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک دو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رمضان کے متعلق ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اسی زمین پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو، یعنی جہاد نہ کیا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد پر جانے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور جن میں سے ہر 2 درجوں کے فاصلے پر اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ باحوالہ مسند احمد۔ تو سامعین، اب میں آپ کو چاند دیکھنے کا وظیفہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے چاند دیکھنا ہے اور چاند دیکھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہ تسبیح کیا ہے، آپ نے کس طرح پڑھنی ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسیب یا غنی یا مغنی، یا حسیب یا غنی یا مغنی۔ آپ نے ان تینوں اللہ کے صفاتی نام کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف کو لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ کام کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی دولت میں خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ دولت تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جب تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے تو آپ نے دولت میں خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ دولت دے دیں گے کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔